अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज में काय कबीले का ढोल बजता है। सब लोग हैरानगी से देखने लगते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन अपने काफ़ी सारे आदमियों के साथ वहां पहुंच गए थे, लेकिन वो अपना रूप बदल कर एक ताजिर की शक्ल में आए थे। अंदर पहुंचकर वो सब अपने घोड़ों से उतर आते हैं। धुंधार उन्हें खुश आमदीद कहता है। सुल्तान कहते हैं, हमने अपने दोस्तों से अर्तुल साहब के बारे में बहुत सुना है। हम यहाँ तिजारत करने आए हैं। हलफ में मुझे अबू मंसूर मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। धुंधार कहता है, आपको बहुत खुश आमदीद है। मैं अर्तुल साहब का भाई धुंधार हूँ। आप अपने आदमियों के साथ हमारे मेहमान बने। आप लंबा सफ़र तय करके आए हैं, कुछ आराम कर लें। सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया। फिर वो एक तरफ कुछ रूमियों को देख कर कहते हैं, मैंने सुना है कि आपकी रियासत कारा जैसर के साथ हालत जंग में है, फिर भी आप इन रूमियों के साथ तिजारत कर रहे हैं। धुंधार कहता है, यह तिजारत नहीं है, बल्कि अर्तुल साहब ने इन लोगों की मदद करने का हुक्म दिया था क्योंकि ये मुश्किल में हैं। सुल्तान कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी रियासतें देखी हैं, लेकिन आप पहली रियासत हैं जो अपने दुश्मन के लोगों की भी मदद करते हैं। आयमा खातून कहती हैं, अर्तुल साहब हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, लगता है अर्तुल साहब ना सिर्फ एक अजीम जंगजू हैं, बल्कि एक बेलौस इंसान भी हैं। फिर धुंधार आयमा खातून और हलीमा सुल्तान का तारुफ कराता है। सुल्तान कहते हैं, आप लोग बहुत ही शानदार कालीनें तैयार करते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपसे बहुत सारी कालीनें खरीदना चाहता हूँ। फिर सुल्तान अपने आदमी को इशारा करते हैं तो वो सोने की 2 बड़ी बड़ी पोटलियाँ उठाकर ले आता है। सुल्तान कहते हैं, मैं आधी रकम पेशगी अदा करना चाहता हूँ और बाकी कालीनें तैयार होने के बाद अदा करूँगा। धुंधार वो सोना वसूल कर लेता है और कहता है, इंशाल्लाह आपको हमारी कालीनें बहुत पसंद आएंगी। फिर हलीमा कहती है, आप मुझे कुछ जाने पहचाने लगते हैं। सुल्तान कहते हैं, मैंने बहुत से शहरों और बहुत सी जगहों की तरफ सफ़र किया है, लाजमी आपने कहीं मुझे देखा होगा। फिर आयमा खातून कहती हैं, मुसाफिरों को कुछ आराम करने दें। फिर सिपाही गुनगुत उन्हें लेकर एक तरफ चला जाता है। उनके जाने के बाद हलीमा कहती है, मुझे महसूस होता है कि मैं इस आदमी को कहीं से जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। मुझे इस आदमी पर शक है। ये और इसके आदमी ताजरों की तरह नहीं लगते, बल्कि ये शाही लोग लगते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही अंदर आकर वसूलियस को बताता है कि शहनशाह के मुहाफिज यहाँ आए हैं। वसूलियस कहता है, भेजो उनको। वसूलियस का कमांडर कहता है, शहनशाह अपने मुआवज़ों को सिर्फ किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, लाजमी कोई अहम मसला होगा। फिर वो शहनशाह का कमांडर अंदर दाखिल होता है जो सुल्तान के जासूस का पीछा कर रहा था, और कहता है, गवर्नर वसूलियस, हमें आपके सिपाहियों की ज़रूरत है। हमें शहनशाह के महल में एक जासूस का पता चला था जो सुल्तान अलाउद्दीन के लिए काम कर रहा था। आज सुबह हमने उस पर हमला किया था जब वो दूसरे आदमी से मुलाकात कर रहा था। वो जासूस जख्मी हो गया है, लेकिन फिर वो दूसरे आदमी की मदद से भागने में कामयाब हो गया है। वसूलियस कहता है, क्या आप जानते हैं कि वो आगे किससे रब्ता करने वाला था? कमांडर कहता है, इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन उसका एक थैला हमें मिला है। वसूलियस वो थैला खोल कर देखने लगता है। उसमें कुछ कपड़े मौजूद थे। वसूलियस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि उसे कैसे तलाश करना है। फिर वो अपने कमांडर निकोलस को कहता है, अपने बेहतरीन आदमी तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अपनी आदमियों के साथ ट्रेनिंग एरिया में पहुंच चुके थे और सिपाहियों को आपस में प्रैक्टिस करते हुए देखने लगते हैं। इतने में धुंधार उनके पास आ जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, माशाल्लाह आपके सिपाही काफ़ी अच्छी हालत में हैं, ये चीते की तरह मजबूत लग रहे हैं। धुंधार कहता है, हम हर वक्त इनकी तरबियत करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जंग बहुत करीब है। सुल्तान पूछते हैं, क्या दूसरे तुर्क कबीले भी काय कबीले की तरह जंग के लिए तैयार हैं? धुंधार कहता है, वो तैयार हैं। अर्तुल साहब जब भी दूसरे तुर्क सरदारों से मुलाकात करते हैं तो वो उन्हें सिपाहियों को तैयार रखने का मशवरा देते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, मैंने सुना है कि अर्तुल साहब सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं। धुंधार कहता है, ये बात आप उनसे खुद पूछ लेना जब वो वापस आएंगे। इतने में अर्तुल भी वहां पहुंच जाता है। धुंधार कहता है, भाई आ गए हैं। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुल की तरफ देखने लगते हैं और फिर उधर से वापस चल पड़ते हैं। अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, तैयार हो जाओ सिपाहियों, काफिर वसूलियस खून का प्यासा आदमी है और अब निकाया से उसके पास नए सिपाही आ चुके हैं। इस वजह से हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमारे सुल्तान इस वक्त मंगोलों के साथ निपट रहे हैं और हम इन ज़मीनों पर वसूलियस की ज़िंदगी अजीरन कर देंगे। इस दौरान सुल्तान भी एक तरफ छुप कर ये सब देख रहे थे। फिर अर्तुल घोड़े से उतर आता है और अपने साथियों से मिलने लगता है। इतने में सुल्तान वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वसूलियस 2 कुत्तों को लेकर बाहर आ चुका था ताकि उनकी मदद से सुल्तान के जासूस को तलाश किया जा सके। सिपाही उन कुत्तों को जासूस के कपड़े सुंघाते हैं और फिर सब आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान वसूलियस का कमांडर कहता है,
میں حیران ہوں کہ وہ جاسوس کونیا جانے کی بجائے یہاں کیوں آئے ہیں۔ وسولیس کہتا ہے یہاں کوئی اور آدمی ہے جو کونیا اور نکایا کے درمیان پیغام رسانی کر رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا، وہ بھی اس جاسوس کے پیچھے ضرور آئے گا۔ کمانڈر کہتا ہے اگر ہم اس سے پہلے جاسوس تک پہنچ گئے تو اس آدمی کا بھی پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف ٹریننگ ایریا میں ارطغرل دھندار کو کہتا ہے تم کافی محنت کر رہے ہو، اس سے میں کافی متاثر ہوا ہوں، اب تم جرگے کا آدمی اور ایک سپاہی ہونے کے پورے اقدار ہو۔ یہ سن کر دھندار بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے بھائی، حلب سے ایک تاجر ابو منصور یہاں آیا ہے، وہ ہماری قالینوں سے کافی متاثر ہے اور ہم سے بہت ساری قالینیں خریدنا چاہتا ہے، اس نے پیشگی میں کافی سارا سونا بھی دے دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ تو خوشی کی بات ہے، کہاں ہے وہ؟ دھندار کہتا ہے ابھی تو وہ یہیں تھا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ جاویدار قبیلے میں آلیار اسلان کو کہتا ہے جب سے آپ امیر سعد الدین کی طرف سے ہو کر آئی ہیں آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، آپ گھڑ سواری اور شکار کی شوقین ہیں لیکن ابھی آپ اپنے خیمے میں بند ہو کر رہ گئی ہو۔ اسلان کہتی ہے میں ایک آزاد پرندے کی طرح اڑنا چاہتی تھی لیکن قسمت نے مجھے قید کر دیا ہے۔ آلیار کہتا ہے کوئی بھی آپ کو اس شادی پر مجبور نہیں کر سکتا باجی، اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتی تو میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ اسلان کہتی ہے اب تیر کمان سے نکل چکا ہے بھائی، میں ریاست اور ہمارے قبیلے کے درمیان دشمنی نہیں پیدا کرنا چاہتی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سعد الدین ہار مان جائے گا؟ آلیار کہتا ہے آپ مجھ پر یقین رکھیں باجی، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو یہ شادی کرنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اسلان مسکراتے ہوئے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آپ جیسا بھائی ملا ہے۔ آلیار کہتا ہے شکریہ باجی، آج شام ہم ارطغرل صاحب کی طرف جائیں گے، آپ تیار ہو جائیں۔ دوسری طرف وسولیس کے کتے ایک جگہ پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے جناب وہ اس غار میں چھپے ہیں۔ یہ سن کر وسولیس اس غار کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین حلنی بازار کے سرائے محل میں پہنچ چکے تھے، وہاں بازار کے بہت سارے تاجر بھی موجود تھے جنہیں سلطان نے دعوت دے کر بلایا تھا۔ وہ سب تاجر ارطغرل کی بہت تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل صاحب نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے اور ہمارے سارے ٹیکس بھی معاف کر دیے ہیں۔ پھر سلطان علاء الدین آلیکو کو کہتے ہیں میرے مہمانوں کے لیے گوشت اور شربت لاؤ اور مجھے مایوس مت کرنا۔ پھر آلیکو اپنے آدمی کو اچھا کھانا تیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر وہ دمرل کو کہتا ہے اس آدمی نے میز پر سیاست شروع کر دی ہے، مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگا، اس نے پورا سرائے محل بک کر لیا ہے، میں خوفزدہ ہوں کہ اس کے پیچھے وسولیس نہ ہو۔ دمرل کہتا ہے تم پریشان نہ ہو آلیکو، ہمارے آدمی ساری رات جا کر ان کی نگرانی کریں گے، میں بھی قبیلے جا کر ارطغرل صاحب کو اس بارے میں خبر دیتا ہوں۔ دوسری طرف وسولیس غار میں پہنچ جاتا ہے جہاں سلطان کا جاسوس سو رہا تھا۔ وسولیس اس کی ٹانگ میں تلوار رکھ کر اسے جگا دیتا ہے اور کہتا ہے ہم نے آپ کی نیند میں خلل تو نہیں ڈالا؟ وہ جاسوس اپنا خنجر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وسولیس اسے ناکام بنا دیتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ مجھے سلطان علاء الدین کی زمینوں پر تمہارا جاسوس کون ہے؟ یہاں تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جاسوس کہتا ہے میں شہادت کا انتظار کر رہا ہوں کمینے۔ وسولیس اسے مکہ مار کر بیہوش کر دیتا ہے۔ اتنے میں شہنشاہ کا خاص کمانڈر اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کمانڈر وسولیس وہ دو آدمی تھے، ایک آدمی غائب ہے۔ یہ سن کر وسولیس اس کمانڈر کی گردن پر تلوار پھیر کر اسے مار دیتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے جیسے میرا اندازہ تھا وہ غائب جاسوس ہمیں سلطان کا آدمی دے گا، اپنے سپاہیوں کو تیار کرو نکولس، ہم ان کے لیے ایک جال بچھائیں گے جب وہ یہاں آئیں گے۔ دوسری طرف آلیار اور اسلحان کائی قبیلے پہنچ چکے تھے اور سب کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اس دوران حلیمہ ان کو بتاتی ہے کہ آج ایک تاجر یہاں آیا ہے جس نے ہماری قالینوں کی شہرت کے بارے میں سنا تھا، اب ہم دونوں قبیلے مل کر مزید قالینیں تیار کریں گے۔ آلیار کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہماری قالینیں کافی مشہور ہو گئی ہیں ارطغرل صاحب، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ آدمی کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اس کا نام ابو منصور ہے اور وہ حلب سے آیا ہے، ایسا اس نے دھندار کو بتایا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں مجھے امید ہے کہ اس کی نیت اچھی ہوگی۔ اتنے میں دمرل اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سردار میں حلنی بازار سے آ رہا ہوں، ایک تاجر ابو منصور وہاں پہنچا ہے، وہ تاجروں سے بات چیت کر رہا تھا اور ان سے تجارت اور سیاست کے بارے میں سوالات کر رہا تھا، وہ سنہری زبان کا آدمی ہے سردار، لوگ اس کی بات بہت دھیان سے سن رہے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ دمرل، تم اس پر نظر رکھو۔ پھر دمرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد آلیار کہتا ہے وہ ایک تاجر ہے، پھر وہ اس طرح کے سوالات کیوں کر رہا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے ہم اس کا پتہ لگائیں گے آلیار صاحب۔ پھر سب کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اس دوران حائمہ خاتون دیکھتی ہیں کہ اسلحان بہت پریشان بیٹھی تھی اور اس سے پوچھتی ہیں کیا بات ہے بیٹی، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اسلحان کہتی ہے میں ٹھیک ہوں حائمہ والدہ، میں قالینوں اور اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں تو تمہاری شادی کا کوئی دن مقرر ہو گیا ہے؟ اسلحان کہتی ہے
ہمارے سلطان اچانک کہیں چلے گئے تھے، اس لیے ہمیں شادی ملتوی کرنی پڑی۔ اب امیر سعد الدین یہاں آئیں گے اور پھر ہماری شادی یہاں ہوگی۔ الیار کہتا ہے یہ بہتر ہوا کہ شادی ملتوی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اسلان حیرانگی سے الیار کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ الیار کہتا ہے یہ سب ہمارے خاندان کی طرح ہے باجی، ہم ان سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ ارطغرل پوچھتا ہے خیر ہے الیار صاحب، مسئلہ کیا ہے؟ الیار کچھ بتانے لگا تھا کہ اچانک حلیمہ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ سب لوگوں کا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میرا بچہ آنے والا ہے، پھر وہ درد سے چیخنے لگتی ہے۔ ائمہ خاتون اسلان کو کہتی ہیں آپ جا کر فوراً ارطغرل صاحب کو بلا لاؤ۔ یہ سن کر اسلان فوراً باہر چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد حکیم ارطغرل آ جاتا ہے اور حلیمہ کا معائنہ کرنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہے سردار، بچے کی پیدائش شروع ہو چکی ہے لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فوراً دائیوں کو بلا لیں اور افسہ خاتون آپ کچھ پانی گرم کر لیں، دائیوں کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سن کر ارطغرل اٹھ کر باہر مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے اور کچھ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔